السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقال سبحانه: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. رواه الإمام عبد الرزاق بسند صحيح رحمه الله تعالى. قال الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ومن دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم الثابت كما في مسند الإمام أحمد رحمه الله: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. الحديث كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام تعریف اولا و آخر ہمیشہ ہر حال میں اس ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا، ہماری ہدایت کے لیے آسمان سے اپنے کلام مجید کو نازل کیا، اس کلام مجید کو سمجھانے کے لیے ہماری طرف اپنے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت فرمائی، اور وعدہ کیا کہ جو اس سے مانگے گا وہ اس کو دے گا، جو اس کو پکارے گا وہ اس کی پکار سنے گا، پریشانیوں کو دور کرے گا، مصیبتوں کو ہٹائے گا، رحمت مانگو تو رحمت دے گا، جنت مانگو تو جنت دے گا، نجات مانگو تو نجات دے گا۔ جو اس کا ہوا اس کا ہوا، جو اس کا نہ ہوا وہ کسی کا نہ ہوا۔ سبحان اللہ ما عظم شان، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ و سلام اس کے بعد پیارے نبی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے ہم تک اللہ کا دین پہنچایا، جس دین کی بنیاد اور اساس ایمان و توحید ہے، جنہوں نے ہم امتیوں کو اس بات کی تاکید کی
کہ ہم اپنا تعلق اللہ سے قائم رکھیں، ہمیشہ اللہ کو یاد کریں صبح و شام، اس کی عبادت کریں، اس کا ذکر کریں، اس کے قریب رہیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد و صلات کے بعد آج 10 رجب 1446 مطابق 10 جنوری 2025 عیسوی مسجد فرقان بنگلور میں یہ پروگرام منعقد ہے، جس میں میں نے یہ موضوع چنا ہے کہ میں آپ کے روبرو ڈپریشن اور اس کے اسباب اور علاج اس کو میں اب بیان کروں گا۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آج مجھے اس کا موقع دیا۔ میرے نوٹس میں کافی عرصے سے یہ ٹاپک لکھی ہوئی تھی، اور میری یہ نیت تھی کہ جب بھی مجھے کبھی کہیں موقع ملے کہ میں اس موضوع پر کچھ باتیں آپ کے گوش و گزار کروں یا اپنے بھائیوں اور بہنوں کے گوش و گزار کروں تو میں ضرور کروں گا۔ اللہ جزائے خیر دے۔ شیخ ثناء اللہ نے جب کل یا پرسوں 2 دن پہلے جب پہلی مرتبہ رابطہ ہوا تھا، انہوں نے کہا کہ پروگرام ہے، موضوع جو مناسب سمجھیں آپ بتائیں، تو میں نے فوراً ذکر کیا کہ میرے ذہن میں ایک موضوع کافی عرصے سے ہے، میں نے اس کو نوٹ بھی کیا تھا، تو اس کے علاوہ بھی اور بھی کچھ موضوعات ہیں جو میں نے نوٹ کیے ہیں کہ اس کو کبھی موقع جہاں ملے اللہ تعالیٰ موقع دے تو میں بتاؤں۔ تو بہرحال انہوں نے کہا کہ یہ مناسب ہے اور آپ کے سامنے وہ موضوع ہے۔ کیا ہے موضوع؟ ڈپریشن، اسباب اور علاج۔ ایسٹ ویسٹ، نارتھ ساؤتھ، گلف، یورپ، ہندوستان یا کوئی اور دیش، کوئی اور ملک، جہاں دیکھو یہ بات ہوتی، میرا بچہ ڈپریشن میں، میری بیوی ڈپریشن میں ہے، ہمارے میاں ڈپریشن میں چلے گئے ہیں، میرا بھائی ڈپریشن کا شکار ہے۔ کیا ہے یہ؟ میں بات کس کی کر رہا ہوں؟ مسلمانوں کی کر رہا ہوں۔ ڈپریشن جس کو اکتئاب کہتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں یہ بیماری ہے، نہیں، ہرگز نہیں۔ کس نے کہا ڈپریشن بیماری ہے؟ بات ہم دین کی کر رہے ہیں، آپ کو بتائیے دینی جلسہ ہے، کوئی میڈیکل پروگرام نہیں چل رہا ہے، یہ میڈیکل پروگرام نہیں ہے نا، دینی پروگرام ہے۔ دین کا پروگرام تو دین کی بات ہوگی۔ ڈپریشن کیا ہے؟ بیماری ہے؟ بخار بیماری ہے؟ نہیں ہے۔ جس طریقے سے جسم کو بخار آتا ہے کسی سبب کی وجہ سے، وائرل ہو گیا یا انفیکشن ہو گیا، گلے کا انفیکشن، تھروٹ انفیکشن، اس کی وجہ سے جسم کو بخار آتا ہے، صحیح ہے نا؟ انفیکشن بخار کو پیدا کر رہا ہے، انفیکشن کو ختم کیا جائے بخار چلا جائے گا۔ بالکل اسی طریقے سے ڈپریشن کوئی بیماری نہیں ہے۔ پہلی بات، کیپ اٹ ان یور مائنڈ، ڈپریشن بیماری نہیں ہے، یہ ایک مرض کا اثر ہے، اور وہ ہے نا امیدی۔ بیماری ہے نا امید ہونا۔ میرا کوئی نہیں ہے۔ ڈپریشن کیا ہے؟ اگر میں آپ سے پوچھوں واٹ از ڈپریشن، ڈسکرائب دا ڈپریشن، آپ بتاؤ ڈپریشن بولتے کس کو؟ تو آپ عام اردو الفاظ میں اگر کہیں کہ بھائی یہ بندے کا سمجھنا، انسان کا یہ سمجھنا کہ میرا کوئی نہیں ہے، میرا کوئی نہیں ہے، کوئی میرا خیال نہیں رکھتا، کوئی میری مدد نہیں کرتا، یہ ڈپریشن ہے۔ یا یہ سمجھنا کہ میری پریشانی کو، میری مصیبت کو دور کرنے کی کسی میں استطاعت نہیں ہے، صحیح ہے؟ ڈپریشن، نا امیدی، سیدھے سیدھے الفاظ میں امید نہیں۔ اب مجھے بتائیے اللہ ہے یا نہیں ہے؟ ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ اللہ ہے، اللہ کا وجود ہے، اللہ کا وجود ہے، اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، ازل سے ہے، ابد تک رہے گا،
آیت الکرسی میں پڑھتے ہیں نا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے الحی، اور جس میں صفت ہے زندگی. اللہ زندہ ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. تو جب اللہ ہے تو بندہ کیسی ہے؟ مسلمان سمجھ رہا ہے کہ میرا کوئی نہیں ہے. ارے بھائی آپ کو ایمان نہیں اللہ پر؟ اللہ پر ایمان ہے. اللہ ہے، اللہ کی رحمتیں ہیں، اللہ سنتا ہے، اللہ دیکھتا ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ پریشانیاں دور کرتا ہے. کیا یہ ایمان نہیں ہے؟ قرآن میں اللہ کہتا ہے أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى، کیا انسان کو نہیں معلوم کہ اللہ دیکھتا ہے؟ اللہ ہے، اس پر ایمان ہے. تو پھر ڈپریشن کیسے آ گیا؟ ڈپریشن میں گئے کیا مطلب؟ نا امید ہو گئے. کیسے؟ نہیں ہے اللہ کی ذات ہے. تو پھر آپ کیسے سمجھ رہے کہ کوئی نہیں ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے آپ کے ساتھیوں نے آپ کا ساتھ چھوڑا، آپ کے گھر والے آپ کا خیال نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اللہ نہیں ہے. مانگو تو سنے، پکارو تو سنے، مدد طلب کرو تو مدد طلب کرے، بیمار ہو تو علاج کا شفا دے، مصیبت میں ہو تو مانگو تو وہ مصیبتیں دور کرے. نہیں ہوتا یہ ہے؟ اللہ ہے، اللہ کی مدد آتی ہے، اللہ دعائیں سنتا ہے، اللہ پریشانیاں دور کرتا ہے. تو پھر ڈپریشن کیسے؟ اس کی مثالیں دیکھیے ڈپریشن کی. عجیب، بچپن میں نے تو نہیں سنا تھا کہ فلاں مسلمان ڈپریشن میں چلا گیا. آپ نے سنا کیا؟ یہ آئے دن جملے بولے جاتے ہیں. اس کے لیے علاج بھی ہوتا ہے، باقاعدہ دوائیاں استعمال کی جاتی ہیں جن دوائیوں سے اس کو سکون ملتا ہے، اس کو کچھ راحت حاصل ہوتی ہے، اور سمجھتے ہیں کہ یہ ڈپریشن بیماری ہے اور اس کا یہ ہمارے بچے کا یہ علاج ہم کر رہے ہیں. ڈپریشن کی مثال کیا ہے؟ دیکھیے بتاؤ. لڑکے نے بچہ، لڑکا ہو یا لڑکی، لڑکے چکے اصل میں ان کا کام ہے الرجال قوامون علی النساء ہے، تعلیم مکمل کرتے ہیں، اپنی تعلیم مکمل کرتے ہیں اور اس کے بعد نوکری کی تلاش میں رہتے ہیں. صحیح ہے؟ ان کا ایک ایم، ایک ٹارگٹ ہوتا ہے کہ میں نے یہ تعلیم حاصل کی ہے، یہ پڑھائی میں نے کی ہے، اتنے سال میں نے محنت کیا، مجھے اب یہ نوکری چاہیے. اب اس نوکری کی تلاش میں وہ رہتے ہیں، میلز بھیجتے ہیں، انٹرویوز دیتے ہیں، بولتے ہیں، واسطے وسیلے لگاتے ہیں جو جائز حلال ہے. بھئی آپ کی کمپنی میں دیکھیں گے، میری فیلڈ کے حساب سے کوئی، میں آئی ٹی سے ہوں، میری فیلڈ کے حساب سے کوئی جاب ہے کیا؟ اب وہ جاب تلاش کرتا ہے، اس کا ایک ٹارگٹ تو اتنی تنخواہ مجھے ملے تو میں نوکری کروں. اب وہ ڈھونڈتا ہے ڈھونڈتا ہے ڈھونڈتا ہے ڈھونڈتا ہے، کہیں اس کو نوکری نہیں مل گئی، جو وہ چاہتا ہے ویسی نوکری اس کو نہیں مل گئی. اب نا امید ہو جاتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ نا امید. اس کو کہتے ہیں ڈپریشن. اب وہ ڈپریشن میں چلا گیا، اب پریشان، کتنے مہینوں سے، کتنے سال سے میں نوکری ڈھونڈ رہا ہوں اور مجھے جو ہے نوکری نہیں مل رہی ہے. چلا گیا ڈپریشن. اس کو بولتے ہیں بچہ ڈپریشن میں چلا گیا. میرا بچہ اس لیے کہ اس کو نوکری اس کے حساب سے نہیں مل رہی. مثال، بیمار ہے انسان، بیماری آتی ہے، اسباب ہے اس کو. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. ابراہیم السلام نے کہا میں بیمار ہوتا ہوں، میں بیماری کی نسبت اپنی طرف کی، بیمار ہونے کا اسباب ہے، بیماری میں ہوتا ہوں، وَهُوَ يَشْفِينِ، وہ مجھے شفا دیتا ہے. کون؟ اللہ تبارک. آدمی بیمار ہو جاتا ہے، علاج کے لیے اب علاج تلاش کرتا ہے اپنی بیماری. اس ڈاکٹر کو بتاتا ہے، اس ڈاکٹر کو بتاتا ہے، اس سرجن کو بتاتا ہے، اس سرجن کو بتاتا ہے، اس سرجن کو بتاتا ہے، وہاں جاتا ہے، یہاں جاتا ہے، وہاں صحیح علاج ہوگا آپ کا صحیح علاج وہاں ہوگا، وہاں جائے گا، کنٹری بدلتا ہے، دوسری جگہ جاتا ہے، ادھر جاتا ہے، ادھر جاتا ہے، ہر طرف سے اس کو نام کا جواب ملتا ہے. ہمارے پاس آپ کی مرض کا کوئی علاج نہیں ہے. نا امید ہو جاتا ہے شفا سے. صحیح ہے نا؟ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، اس کو بولتے ہیں ڈپریشن میں چلا گیا. اسی طریقے سے بچی اچھی ہے،
پڑھی لکھی، خوبصورت بھی، ایج بھی صحیح ہے، شادی کی عمر ہے، اس کے لیے رشتے تلاش کیے جاتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ رشتے تلاش کیے جاتے ہیں. مشاطہ کو بولا جاتا ہے، جاننے پہچاننے والوں کو بولا جاتا ہے. لوگ آتے ہیں، دیکھتے ہیں، پسند بھی کرتے ہیں. پسندیدگی کا اظہار بھی کچھ الفاظ میں ڈھکے چھپے الفاظ میں کہتے جاتے ہیں، پھر جا کر خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، بات آگے نہیں بڑھتی ہے. پھر دوسرا رشتہ آتا ہے، دوسرے لوگ آتے ہیں، ہم آپ کی بچی کو دیکھنے آنا چاہتے ہیں. وہ بھی آتے ہیں، وہ بھی دیکھتے ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھی بچی ہے، اچھا گھرانہ ہے، پڑھی لکھی، دیکھنے میں بھی خوبصورت ہے، اچھی ہے، ٹھیک ہے، ہم جواب دیں گے آپ کو. ایک دن، 2 دن، 1 ہفتہ، 2 ہفتے، 1 مہینہ، 2 مہینہ، جواب نہیں آتا ہے. وہ بھی گئے رشتے. ایسے 1 2 3 4 5 کئی رشتے آتے ہیں، لیکن کہیں بھی بات جمتی نہیں ہے. تو اب کیا ہوتا ہے؟ آہستہ آہستہ وہ بچی نا امیدی کا شکار ہو جاتی ہے، اور اس کے گھر والے، اس کے ماں باپ، رشتہ جم نہیں رہا ہے. صحیح ہے نا؟ سب کچھ ایک لڑکی میں جو چیز دیکھی جاتی ہے رشتے کے لیے، زواج کرنا، نکاح کے لیے، وہ تمام چیزیں موجود، لیکن بات جم نہیں رہی ہے، طے نہیں ہو رہا ہے رشتہ، پکا نہیں ہو رہا ہے، جس کو بولتے ہیں اردو میں پکا نہیں ہو رہا ہے رشتہ. تو عمر بڑھتے جاتی ہے اس کی، 25 26 27 28 29 30، آہستہ آہستہ نا امیدی کا شکار. صحیح ہے نا؟ گھر والے بھی اس کے نا امید ہو جاتے ہیں، ڈپریشن میں چلی گئی ہماری بچی، اس کو بولتے ہیں ہماری بچی ڈپریشن میں چلی گئی. ایک اور ایک آخری مثال، یہ سب آپ جانتے ہیں، میں جو بول رہا ہوں. ہوتا کیا ہے، بعض دفعہ باتوں سے بھی تکلیف جو ہوتی ہے، اس تکلیف کا اثر لے کر بچہ یا بچی، مرد یا عورت، جوان یا بوڑھا، اپنے آپ کو غم میں ڈال دیتا ہے، غم کا شکار ہو جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے کہ مجھے سب برا سمجھتے ہیں. یہ بھی وجہ ہوتی ہے. مثال، کسی کو کچھ برا بولا جاتا ہے، محلے کا آدمی، اس کو کہتے ہیں یہ ایسا ہے. ایک نے کہا، دوسرے نے کہا، تیسرے نے کہا، فلاں نے کہا، انہوں نے کہا، باہر سے کوئی آدمی آتا ہے، تار بتایا کہ یہ فلاں یہ ایسا ہے. بار بار اس کو تکلیف دی جاتی ہے زبان سے، جو کہ حرام ہے، جائز نہیں ہے. اس کو تکلیف دی جاتی ہے، اس کو برا 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 بتایا جاتا ہے. بار بار سنتا ہے کہ میں برا ہوں، میں برا ہوں، میں برا ہوں، انہوں نے کہا برا ہوں، اپنوں نے کہا برا ہوں، غیروں نے کہا برا ہوں. آہستہ آہستہ وہ سمجھنے لگتا ہے کہ میں حقیقت میں برا ہی ہوں، اسی لیے سب مجھے پسند نہیں کرتے ہیں اور سب مجھ کو برائی سمجھتے ہیں. کہتے ہیں بچہ ڈپریشن میں چلا گیا. معزز سامعین، یہ مثالیں ہیں چند آپ کی خدمت میں ڈپریشن کی، جو موجودہ دور میں ہم کو نظر آتے ہیں. یہ اور اس سے اور سارے، جاب کا ایشو، شادی کا ایشو، کاروبار کا پیسے نہیں آنے کا ایشو، یا ماحول اقوال کی وجہ سے جو تکلیف ہوتی ہے، اس سے جو ہے انسان ڈپریشن کا شکار ہو رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ میں بیمار ہو گیا. اکثر حقیقت کیا ہے، بیمار نہیں ہے وہ، یہ ایمان کی کمزوری کا اثر ہے. یہ دراصل نا امیدی ہے، نا امیدی. اور یہ بہت خطرناک چیز ہے. آپ جانتے ہیں عبادت کے 3 ارکان ہیں. کتنے؟ 3 عبادت کے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عبادت کے 3 ارکان ہیں: محبت، امید اور خوف. محبت، امید اور خوف عبادت کے 3 ارکان ہیں. جب ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو امید کے ساتھ کہ عبادت قبول ہوگی، اس کا بدلہ ملے گا. صحیح ہے نا؟ اور عبادت کرتے ہیں تو ساتھ میں خوف بھی ہوتا ہے کہ کہیں ہماری عبادت رد نہ ہو جائے. محبت کے ساتھ، نفرت کے ساتھ اللہ کی عبادت نہیں کی جاتی. محبت نہ ہو عبادت صحیح نہیں ہے. خوف نہ ہو عبادت درست نہیں ہے. امید نہ ہو، نا امیدی کے ساتھ عبادت نہیں ہوتی ہے. صرف امید کے ساتھ عبادت کریں، خوف نہ ہو
محبت بھی نہ ہو، مرجیہ کا منہج ہے، آپ جانتے ہیں. صرف خوف سے اللہ کی عبادت کرنا یہ خوارج کا منہج ہے. صرف محبت سے اللہ کی عبادت کرنا صوفیہ کا طریقہ ہے. اہل السنہ والجماعہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں محبت کے ساتھ بھی، خوف کے ساتھ بھی اور امید کے ساتھ بھی. سلف نے بڑی اچھی مثال دی ہے. مومن موحد کی زندگی جس میں اللہ سے محبت ہے اس کو والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان لائے وہ سب سے اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ سے ڈر ڈر کر بھی زندگی گزارتا ہے. خوف ہے اس کی زندگی میں، امید بھی ہے. خوف ایسا نہیں کہ جو نا امید کر دے. محبت ہے، نفرت نہیں ہے. اللہ سے، اللہ کی عبادت محبت سے کرتا ہے، زندگی گزارتا ہے اللہ سے محبت ہے اس کو، اور اللہ سے بڑھ کر کسی سے محبت نہیں ہے. ایمان کا مزہ اپنی زندگی میں پاتا ہے اس محبت کی وجہ سے، جو اللہ کی ذات سے اس کو بے پناہ محبت ہے. جو حدیثوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاق طعم الایمان، ایمان کا مزہ آتا ہے جب اللہ سب سے بڑھ کر ہماری زندگی میں مہمان ہو جائے. تو محبت ہے مومن کی زندگی میں. ڈرتا بھی ہے، خوف ہے اس کی زندگی میں، جو کہ عبادت ہے. عبادت کرو کہ خوف اپنی جگہ ایک قسم کی عبادت ہے. وہ متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے، اللہ کی پکڑ، اللہ کے عذابوں سے ڈرتا ہے. میں نافرمانی نہیں کروں گا اللہ کی، ناراض ہو جائے گا میرا رب، ناراض ہوگا سزا دے گا دنیاوی یا اخروی. بچتا ہے، ڈر ہے اس کی زندگی میں. نمبر 3 امید. نا امید، ڈر کی لمٹ ہے. ڈر حد سے زیادہ ہو یا اتنا زیادہ نہ ہو جو نا امیدی کو جنم دے دے. ڈر کے ساتھ امید رہنا یہ ایمان ہے، عقیدہ ہے. الایمان بین الخوف والرجاء. سلف کہتے ہیں ایمان ڈر اور امید کے درمیان کلام ہے. صرف ڈرنا امید نہیں، ایمان نہیں. صرف امید ڈر نہیں، ایمان نہیں. تو بڑی اچھی مثال سلف صالحین نے دی. پرندہ، پرندے کا سر اور اس کے 2 پیر. محبت سر ہے اور 2 پر امید اور ڈر ہے. سر سلامت، پر سلامت، اس کی اڑان سلامت، اڑتا 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 رہتا ہے. مومن بھی ایسے زندگی گزارتا ہے ایمان والا. اللہ کی محبت، اللہ کا خوف، اللہ کی ذات سے امید میں زندگی گزارتے ہوئے اپنے رب کی رضا تک پہنچتا ہے، اپنے رب کو راضی کر لیتا ہے. جہاں سر قلم کر دیا جائے، پرندے کا کیا حال ہوگا؟ پرندے کا سر کسی نے کاٹ دیا، پرندہ گر جائے گا. پرندے کا پر کسی نے کاٹ دیا، اڑان نہیں ہوگی اس کی صحیح. ایک کاٹ دے یا 2 کاٹ دے، تینوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے. ڈپریشن، نا امیدی ہے اللہ کی ذات سے، اور نا امیدی کفر ہے. آپ نے بارہا سنا ہوگا نا امیدی کفر ہے. کہتے ہیں نا امید مومن نہیں ہو سکتا ہے. امید ضروری ہے بھائی، کیونکہ اللہ ہے. ایمان ہے نا، ایمان ہے تو پھر امید بھی ہے. وجہ آپ کو ایمان ہے کہ اللہ کا وجود، اللہ کے وجود پر، اس کے ربوبیت پر، اس کی الوہیت پر، اس کے اسماء و صفات پر آپ کو ایمان ہے. میں کہہ رہا تھا مومن جو ہے زندگی گزارتا ہے تو اس کی زندگی میں امید ہوتی ہے. ایمان ہے، امید نہیں ہو سکتا ہے. آپ ایمان اللہ کو دیکھیں، آپ نہیں دیکھیں. اللہ کا وجود ہے، وہ ہمارا رب ہے، وہ ہمارا خالق ہے، اس کے نام ہے، اس کی صفات ہے، وہ سنتا ہے، وہ دیکھتا ہے. تو پھر نا امید کیسے ہو؟ اور کیا یہ نہیں معلوم انسان کو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ کیا ہوا ہے الم تعلم ان اللہ کل شیء قدیر. کیا انسان کو نہیں پتا اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ قدیر اللہ کے ناموں میں سے نام ہے القدیر. قدرت رکھتا ہے ہر چیز پر. تو پھر نا امید کیسے ہو رہا ہے انسان اللہ کی ذات سے، اور سمجھ رہا ہے کہ میرا کوئی نہیں ہے؟ کیسے کوئی نہیں؟ اللہ ہے نا. من کان مع اللہ کان اللہ معہ. جو اللہ کے ساتھ ہے اللہ اس کے ساتھ ہے. یہ غلط ہے. اسی لیے کہا گیا کافر اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا. مومن کی زندگی میں ڈپریشن آئے، یقین جانے اللہ جانتا ہے. میں الفاظ آپ کے ساتھ پہلی مرتبہ میں نے یہ جب لفظ سنا تھا پتہ نہیں کتنے سال پہلے کہ بعض بچے جو ہے ڈپریشن کا شکار ہو گئے. میں نے کہا بچے، مسلمان بچوں کی بات کیا
غیر مسلم نہیں مسلمان بچے. میں حیران ہو گیا, ایمان والا اسلام کو ماننے والا بچہ ڈپریشن, تو اپوزٹ چیزیں ہیں, کیسے ہو سکتی ہے؟ ایمان ہے تو ڈپریشن کیسے آیا؟ ایمان نہ ہو ڈپریشن آئے گا سمجھ, کیونکہ اس کو ایمان ہی نہیں ہے اللہ کا, بھائی مانتا ہی نہیں اللہ کو. تو جب مانتا نہیں ہے تو ظاہر بات ہے نہ اس کے اسماء پر ایمان, نہ اس کی الوہیت پر ایمان, نہ اس کی صفات پر ایمان ہوگا اس کو, ہے نا. میں مانتا نہیں اللہ کو, اللہ کے اسماء و صفات پر اس کا ایمان نہیں ہے, تو ظاہر بات ہے وہ ڈپریشن کفر کی وجہ سے آئے گا. لیکن جو مانتا ہے وہ ڈپریشن میں کیسے چلا جاتا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. اس میں کوئی شک نہیں ہے, اللہ کی رحمت سے نا امید ہونے والے کافر قوم ہیں, مسلمان نہیں. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ دوسری جگہ بیان فرماتا ہے وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ. اللہ کی رحمت سے نا امید گمراہ لوگ ہوتے ہیں, ہدایت یافتہ نہیں. اور علماء بتاتے ہیں, لکھتے ہیں اس موضوع پر کہ اللہ کی ذات سے, اللہ کی رحمت سے مکمل نا امید ہو جائے, کمپلیٹلی نا امید. اب دیکھیں ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے عقیدے پر, اس کا عقیدہ کیا ہے, کیا اس کا ڈپریشن کیسے ہے, کس لیول کا ہے. کیا وہ اللہ کی رحمت سے ٹوٹلی نا امید ہے؟ کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نہیں, وہ تو سمجھتا اللہ ہے نا, جب اللہ ہے تو پھر کیا ہے, اس سے پوچھنا پڑے گا بیٹھ کر یہ جو ڈپریشن کی بات آپ کے متعلق کی جا رہی ہے یہ کیا ہے؟ کیا آپ مانتے ہو کہ اللہ ہے, اللہ قدرت رکھتا ہے, اللہ کے صفات ہیں, مانتے یا نہیں مانتے؟ اللہ رحیم ہے, رحمان ہے یا نہیں؟ اگر ٹوٹلی اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جائے تو یہ کفر ہے, کفر اکبر. وہ سمجھتا ہے کہ اگر اس کا اعتقاد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ذرہ برابر رحم نہیں کرتا, میری حالت, میری کنڈیشن, جو میں نے مثال دی, بیماری ہو یا جاب کا نہیں ہونا ہو, شادی جم نہیں رہی ہے, یا کوئی بھی چیز کی وجہ سے جو اس غم میں وہ پڑا ہوا ہے, اس نا امیدی کا شکار ہوا ہے, کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ رحم نہیں کرتا, مجھ پر اللہ ذرہ برابر رحم نہیں کرتا, ایسے اس کا سمجھنا ہے؟ اس کا اعتقاد کیا ہے؟ کیونکہ مسئلے کا ڈیپینڈ اعتقاد پر کی تعویذ لگاتا ہے نا, اس کا اعتقاد کیا ہے پوچھا جاتا ہے, دیکھا جاتا ہے, کیونکہ شرک اکبر بھی ہو سکتی ہے, شرک کے اصغر بھی ہو سکتی ہے. وہ چیز اعتقاد کیا ہے, آپ کا اعتقاد کیا ہے اس کے بارے میں؟ ایک آدمی حرام کام کرتا ہے, آپ جانتے ہیں نا, ایک آدمی شراب پیتا ہے, شراب پینا گناہ ہے یا نہیں ہے؟ ایک آدمی اگر اس کو حلال سمجھ کر پیے تو اس کا اعتقاد یہ ہے کہ یہ اسلام میں حلال ہے, کافر ہوگا وہ, کیونکہ اس نے اللہ کے حرام کردہ چیز کو حلال سمجھا. لیکن ایک آدمی حرام ہی سمجھتا ہے, اس کو حلال ہی سمجھتا, اس کا اعتقاد یہ ہے کہ یہ مما حرمہ اللہ, یہ ان چیزوں میں سے ہے شراب جن کو اللہ پاک نے حرام کیا ہے, لیکن دوستوں کی صحبت کا اثر ہے, اپنے غموں کو بھلانے کے لیے پیتا ہے, نشہ کرتا ہے, تو یہ کافر تو نہیں ہوگا. اعتقاد اس کا نہیں ہے وہ کہ حلال ہے یہ چیز, حرام سمجھتا ہے, پیتا ہے, فاسق و فاجر ہوگا, گنہگار ہوگا, توبہ کرنی چاہیے اس کو. سمجھ رہے نا بات کو, اعتقاد کا اثر ہوتا ہے. تو یہ جو نا امیدی ہے یہ کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے مکمل نا امید ہے, اللہ کی قدرت پر ایمان نہیں ہے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے, رحمت سے نا امید ہو گیا, مکمل کافر. اگر یہ سمجھتا ہے, اس اعتقاد یہ ہے کہ اللہ رحم نہیں کرتا, کفر کے دائرے میں چلا. یا نمبر 2, اللہ کی قدرت نہیں ہے, اللہ طاقت نہیں رکھتا میری پریشانی کو دور کرنے کے لیے. کتنا بڑا مسئلہ ہے, جملے دیکھ میں بتا, سنیے میری جملے. اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ قدرت نہیں رکھتا ہے اس لیے وہ اس غم میں پڑا ہوا ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ, اور سمجھتا ہے کہ میں ڈپریشن میں چلا گیا, یہ کفر کا راستہ ہے, اللہ محفوظ رکھے مجھے اور آپ کو. لیکن اگر وہ ایسے نہیں سمجھتا ہے, مانتا ہے, اعتقاد ہے کہ اللہ کی رحمت ہے, وہ مانتا ہے کہ اللہ کی رحمت ہے, اللہ ہر چیز پر قدرت بھی رکھتا ہے, لیکن مثال کے طور پر میرے گناہ اتنے زیادہ ہیں, میری خطائیں اتنی زیادہ ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ میں بخشا نہیں چاہوں گا, رحم نہیں کرے گا مجھ پر, میرے گناہ اتنے زیادہ ہیں. مانتا ہے اللہ رحیم ہے, مانتا ہے اللہ کی رحمت پر ایمان, اللہ کی قدرت پر, اللہ کے ناموں پر ایمان ہے اس کا, لیکن ایمان کی کمزوری کا اثر یہ ہوا کہ وہ یہ سمجھتا ہے میرے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ میری بخشش نہیں ہو سکتی, مجھ پر رحم نہیں ہوگا.
تو یہ بدزنی کا شکار ہو گیا اللہ کی ذات سے. یہ کفر کے دائرے میں تو نہیں جائے گا علماء کہتے ہیں، لیکن یہ گمراہی اور غلط راستے پر ہے، اس سے بچنا چاہیے. جیسے کہ اللہ نے دو آیتیں اس میں پڑھی تھی، انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون، بے شک اللہ کی رحمت سے بالکل کلیہ طور پر نا امید ہونے والے کافر قوم ہیں. دوسری وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ، جو اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جائے، مجھ پر رحم نہیں کرے گا کیونکہ میری گناہ اتنے زیادہ ہے، تو یہ گمراہ ہے. اللہ نے فرمایا الا القوم الا الضالون، یقیناً یہ گمراہ لوگ ہیں. آپ جانتے ہیں یہ بڑے گناہوں میں سے ڈپریشن میں پڑنا، نا امید ہو جانا اللہ کی رحمتوں سے، یہ کبائر میں سے جس پر توبہ واجب ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جس کو امام عبدالرزاق رحمہ اللہ نے اپنے مصنف میں صحیح سند سے نقل کیا ہے. فرماتے ہیں اکبر الکبائر، بڑے بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا. اسی طریقے سے والامن من مکر اللہ، سمجھنا کہ اللہ عذاب نہیں دے گا، اللہ کی پکڑ سے خود کو محفوظ سمجھنا، اللہ مجھے نہیں پکڑے گا، اللہ مجھے عذاب نہیں دے گا، یہ بھی بڑے گناہوں میں سے کیونکہ اللہ عذاب دیتا ہے. اسی طریقے سے والقنوط من رحمت اللہ، فرماتے ہیں عبداللہ بن مسعود، اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جانا یہ بھی بڑے بڑے گناہوں میں سے، یہ بھی بڑے بڑے گناہوں میں سے. لہذا انسان اپنے آپ کو اس سے محفوظ رکھے. اب آئیے غور کرتے ہیں کہ اسباب پر کیا وجہ ہے بچوں میں، نوجوان طبقے میں، خصوصی طور پر، عمومی طور پر بعض لوگوں میں یہ چیز آ گئی ہے. کیا چیز؟ ڈپریشن، نا امیدی آ گئی، یہ غم کی بیماری ان کو لگ گئی ہے. بہت زیادہ غم، بہت زیادہ نا امید اللہ کی ذات سے. اگر اس کے اسباب پر آپ غور کریں تو اس کا ایک اہم ترین سبب ہے ایمان کی کمزوری، توکل کا نہیں ہونا. یہ سب سے بڑا سبب. آپ جانتے ہیں ایمان قوی بھی ہوتا ہے، کمزور بھی ہوتا ہے. ایمان بڑھتا بھی ہے، ایمان گھٹتا بھی ہے. ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے، ایمان کم بھی ہوتا ہے. جن لوگوں کا ایمان کمزور ہونے لگتا ہے، جن لوگوں کا ایمان کم ہوتا ہے، اس میں کمی واقع ہوتی ہے، توکل میں کمی ہوتی ہے. توکل ایمان کی شرط ہے. ایمان ہے تو توکل اللہ کی ذات پر. تو توکل نہیں ہونا، ایمان کی کمزوری کی وجہ سے توکل کا نہیں ہونا یا توکل کمزور ہونا، یہ سبب بنتا ہے انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. نا امید، اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں، اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں ہے. توکل ضروری ہے. اللہ نے قرآن میں اس بات کا ذکر کیا ہے، اگر تمہیں ایمان ہو اللہ پر تو اللہ پر بھروسہ کرو. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اللہ پر ہی ایمان والوں کو توکل کرنا چاہیے. اللہ پر ہی ایمان والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے. تو توکل نہیں ہوتا ایمان کی کمزوری کی وجہ سے، سبب بنتا ہے کیا؟ ڈپریشن کا. انسان پھر کیا ہوتا ہے؟ نا امیدی کا شکار ہوتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں ڈپریشن میں چلا گیا، ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. ایک اور ایک وجہ ہے بدزنی اللہ کی ذات سے. آپ جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اچھا ہے، سب سے اچھا ہے. اور اچھے سے کس بات کی امید کی جاتی ہے؟ اچھائی کی. رحیم سے رحمت کی امید، غفور سے مغفرت کی امید، سمیع سے ہماری دعاؤں کے سننے کی امید، مجیب سے ہمارے گناہوں کے جواب کی امید، ہمارے دعاؤں کے قبولیت کی امید ہوتی ہے. امید ہوتی ہے. اور حسن ظن اللہ کی ذات پر واجب ہے، جیسے توکل بھی واجب ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اللہ پر توکل کرنا یہ واجبات میں سے اہم ترین واجب ہے. جیسے نماز پڑھنا واجب، روزہ رکھنا واجب، ویسے ہی توکل کرنا واجب ہے. اور اس کی اپنی جگہ بہت زیادہ اہمیت ہے. بالکل اسی طریقے سے حسن ظن اللہ کی ذات پر، کہ اچھا سوچنا اللہ کے بارے میں، اچھا گمان کرنا اللہ کے بارے میں، یہ واجب ہے. بدزنی جائز نہیں کہ انسان
اپنے رب کے معاملے میں اپنے رب سے بدزن ہو چکا ہے کہ وہ میرا ساتھ نہیں دیتا، وہ میری دعائیں نہیں سنتا، وہ میری بیماری دور نہیں کرتا، وہ میری پریشانیوں کو نہیں ہٹاتا. یہ بدزنی جائز نہیں ہے، حرام ہے. کیسے اللہ سے بدزن ہو جائے انسان؟ اور حدیث قدسی آپ جانتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے اعتبار سے ہوتا ہوں. بندہ میرے بارے میں جیسے گمان کرتا ہے، جیسے میرے بارے میں وہ سوچتا ہے، ویسے میں اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں. اسی لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ کے بارے میں حسن ظن سے کام لے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ایک اہم ترین تعلیم یہ ہے کہ تم اس حال میں مرو کہ اللہ کے بارے میں تم اچھا گمان رکھو. موت کب آئے گی کسی کو پتا ہے؟ نہیں پتا. تو پھر زندگی جو گزرے حسن ظن، اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھنا، ہمیشہ اچھا سوچ، اچھی سوچ رکھنا اللہ کے بارے میں. اگر یہ زندگی میں ہوگی، موت ایسی آئے نا. اگر انسان بدگمان ہو جائے زندگی میں اللہ کی ذات سے، بدگمان ہو گیا. غور کیجیے اس ڈپریشن کے جو شکار لوگ ہیں ان کے بارے میں، یہ کتنے اللہ سے بدگمان ہو گئے ہیں. وہ سمجھتے ہمارا کوئی ساتھ نہیں دیتا، وہ سمجھتے ہمارا کوئی نہیں، کوئی میری مدد کرنے والا، کوئی میرا خیال کرنے والا، کوئی مجھ پر رحم کرنے والا نہیں ہے، کوئی میرے پرابلم کو سمجھ کر اس کو دور کرنے والا نہیں ہے نا. تو اللہ کی ذات سے وہ بدگمان ہو چکے ہیں. نعوذ باللہ من ذلک. اور یہ خطرناک مسئلہ ہے. ایسے ہی زندگی رہے گی، دوا کھائے گا، سمجھے گا کہ اس سے شاید یہ پرابلم ختم ہو جائے میری، گولیاں کھائے گا، دوائیں کھائے گا، ڈپریشن کا علاج سمجھے گا دوائیوں میں ہے، اس سے وہ لے گا. ایسے اس کی زندگی بدگمانی کا شکار ہوگی اللہ کی ذات. ایسے ہی اللہ نہ کرے، اللہ محفوظ رکھے، مجھے اور آپ کو موت آ جائے گی اس کی، اور وہ اللہ کی ذات کے بارے میں کیا تھا؟ بدگمان تھا. ویسی زندگی اس کی گزاری. دین سے دوری کا نتیجہ اس بات میں سے قرآن سے تعلق سے کمی ایک سبب ہے. قرآن پڑھے، سمجھے، اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرے، آیتوں پر غور کرے، انبیاء علیہ السلام کے واقعات پر غور کرے. تو کیا وہ ڈپریشن میں جائے گا؟ اس وبا کا شکار ہوگا؟ نہیں. لیکن وہ دور ہے تلاوت سے، تدبر سے، پڑھنے سے، قرآن کو سمجھنے سے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کی ایک صفت بیان کی ہے. میں نے آیت پڑھی شروع میں آپ کے ساتھ، توکل کرتے ہیں اللہ پر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون. بے شک ایمان والے لوگ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے. دیکھیں، اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر کیا جائے، وجلت قلوبهم، ان کے دلوں میں ڈر پیدا ہوتا ہے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، زادتهم ایمانا، ان کا ایمان بڑھنے لگتا ہے. وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور توکل کرنے والے. آئیے غور کیجیے صاحب، ایمان والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کر رہا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو حقیقی ایمان والا بنا دے. انما المؤمنون، بے شک ایمان والے لوگ کون ہیں؟ الذین اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر کیا. اللہ کا ذکر ہونا نا، یہ جو کہتا ہے کہ میں ڈپریشن میں ہوں، کیا اللہ کا ذکر خود کرتا ہے؟ آپ چیک کیجیے، یہ جو بچے، یہ نوجوان اس بلا میں پڑے ہوئے ہیں، اس مصیبت کا شکار ہیں، ان کی زندگیوں میں دیکھیے آپ، اللہ کا ذکر نہیں ہوگا. صبح اٹھتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے، شام میں اللہ کا ذکر کرتا ہے، یا جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے ان مجلسوں میں، مجالس الذکر میں کیا یہ شریک ہوتا ہے؟ نہیں. یہ سمجھتا کوئی بھی نہیں، مول صاحب بھی میرے نہیں ہے، لوگ بھی میرے نہیں ہیں، نہ مول صاحب کو میری فکر نہیں، لوگوں کو میری فکر ہے. جاتے نہیں درس میں، بیٹھتا نہیں درسوں میں. خود ذاکر ہو یا ذاکرین کی مجلس میں بیٹھے گئے، خود اللہ کا ذکر کرو، تم پڑھو، سمجھو اللہ کے کلام کو، تلاوت کرو. افضل ذکر تلاوت القرآن. پڑھتا نہیں ہے قرآن کو، ایک قرآن کی مجلسوں میں، مجلس کے ذکر میں نہیں جاتا ہے.
تو کیسے دلوں میں ڈر پیدا ہوگا، کیسے ایمان بڑھے گا، اور کیسے جو ہے توکل آئے گا اس کے لیے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں کہتا ہے مومن تو وہ لوگ ہیں جن کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دلوں میں ڈر پیدا ہوتا ہے۔ صحیح ہے یا نہیں؟ جب میں شیخ کی تقریر سنوں گا، شیخ اللہ کے خوف کے بارے میں بیان کریں، شیخ عبدالعزیز میں بیٹھ کر سنوں گا اللہ کے عذاب ایسے آتے ہیں، نافرمانیوں سے بچو، ماشاءاللہ بڑا خوبصورت، بڑا پیارا ہوتا ہے، مجھے خود اچھا لگتا ہے، یہ میرے بھائی ہیں شیخ جی، علماء کی باتیں سنیں، اللہ سننا چاہیے ہم سب کو۔ یہ کیوں قلب انما سمی القلب للتقلبی، ہم صرف بولے لوگ سنیں، ارے میں بھی تو سنوں لوگ بولے، لوگ مطلب علماء، کیونکہ لوگوں کو نہیں سنا علماء کو سنو۔ نو بردرس، نو سسٹرس، نو دادا، نو دادی، نو انکل آنٹیز، کون نہیں علماء؟ اہل علم، وہ تو معلوم ہے، وہ تو مرے تک بولوں گا انشاءاللہ۔ علماء کو سننا تاکہ ہمارا ایمان بڑھے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، آیتیں تلاوت کی جائیں تو ایمان بڑھتا ہے، سنتے ہیں، حالانکہ پڑھے ہوئے ہیں، طالب علم بھی سنیں، علماء بھی سنیں۔ کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث نہیں جانتے ہیں؟ صحابی کون ہے؟ شیخ عبداللہ بن مسعود کا تلاوت کرو، پڑھو، میں پڑھوں، آپ پر قرآن کا نزول ہوا ہے، میں تلاوت کروں آپ کے سامنے، یا رسول اللہ، عبداللہ بن مسعود ہے نا تقریباً آپ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پڑھو قرآن، میں سننا چاہتا ہوں قرآن، یا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو کہہ رہے ہیں تلاوت کرو اللہ کے کلام کی، میں سننا چاہتا ہوں۔ کہا کہ آپ کے سامنے پڑھوں، آپ پر قرآن کا نزول ہوا، کیسے آپ کے سامنے؟ کہا کہ میں سننا چاہتا ہوں، یہ ایمان ہے۔ پھر تقریباً مجھے اگر غلط نہیں ہوں تو نبی وہ پڑھ رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بہہ رہے تھے، اگر مجھے واقعہ جتنا صحیح یاد آ رہا۔ یہ لڑکے لڑکیاں واٹس اپ، فیس بک، پتہ نہیں صبح شام کس چیز میں ہوتی ہے، دوستی کیسی، المرء علی دین خلیلہ ہی، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ کیا ان کے دوست ذاکرین میں سے ہے، ذاکرات میں سے ہے؟ اس کی سہیلی اللہ کا ذکر کرنے والی ہے یا نہیں؟ اس کا دوست، اس کا ساتھی جو سمجھ رہا ہے میں ڈپریشن میں چلا گیا، کیا اس کا دوست اللہ کا ذکر کرنے والا ہے؟ خود مجلسوں میں جاتا ہے علماء کی، بیٹھتا ہے؟ کیا یہ خود تلاوت کرنے والے لوگ ہیں؟ یا تلاوت جہاں ہوتی ہے آیتوں کی اور تفسیر کے درس ہوتے ہیں، قرآن پاک کا درس ہوتا ہے، ان درسوں میں یہ جاتے ہیں؟ نہیں، تو پھر ظاہر بات ہے توکل کہاں سے آئے گا، ایمان کیسے بڑھے گا؟ وجلت قلوبہم بھی نہیں ہوگا، زادتہم ایمان بھی نہیں ہوگا، کیونکہ وہ شرط ہے۔ مومن تو کیا ہے، اذا ذکر اللہ، اللہ کا ذکر ہو، سنے، تب تو دلوں میں ڈر آئے گا، آیتیں تلاوت کی جائیں ان کے سامنے تب تو ایمان بڑھے گا۔ تو شرط ہی نہیں ہے تو جواب کیسے؟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ تو ایمان کی کمزوری یہ یا قرآن سے دوری، افر میں کہہ رہا تھا قرآن سے دوری، قرآن کو نہیں پڑھنا، قرآن کو نہیں سمجھنا، قرآن پر غور نہیں کرنا، یہ سبب بنا ان کے ڈپریشن میں جانے کا، یا جیسے انہوں نے سمجھا ہے کہ ہم ڈپریشن میں چلے گئے ہیں۔ علم کی کمی، اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات سے جہالت، یہ بھی ایک سبب ہے جس سے یہ لوگ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم ڈپریشن میں چلے گئے۔ معلوم ہے اللہ ہے، لیکن کیا معلوم کہ اللہ القادر ہے، القدیر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام القادر ہے، القدیر ہے، القوی ہے، صحیح ہے نا؟ قادر قدرت رکھنے والا، قدیر قدرت رکھنے، قوی طاقتور۔ کیا یہ اللہ پر، اللہ کے اس نام پر ان کا ایمان ہے، علم ہے؟ علم کی کمی اللہ کے اسماء و صفات کے بارے میں انہیں نہیں پتا، وہ جانتے اللہ کی، لیکن صفت پر جو ایمان ہے اس کا علم نہیں ہے، یا اس صفت کا علم نہیں ہے، یا ایسے کہو العلم بصفات اللہ عز وجل، باسماء اللہ و صفات، اللہ کے ناموں کا علم، اللہ کے صفات کا علم نہیں پڑھا انہوں نے، نہیں جانا اللہ کی صفات کو، اللہ کی عظمتوں کو، ظاہر بات ہے پھر ڈپریشن جیسی چیزوں میں پڑ جائیں تو سمجھ نہیں کہ ہم ڈپریشن میں چلے جائیں۔ اللہ اکبر، اللہ کی قدرت، کئی مثالیں قرآن میں موجود ہیں۔ میں خطبے میں بتا رہا تھا جمعے کے، پیغمبر چلے گئے، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، دریائے نیل، اللہ کا حکم تھا اپنی قوم کو لے چلو، اللہ کا حکم تھا اپنے قوم کو لے چلو، ہم بچائیں گے دشمن سے، فرعون سے۔ لے کر گئے کدھر؟ دریائے، رات میں نکلے، چلتے چلتے صبح ہو گئی، بہرحال پہنچے تو سامنے پانی ہے، پہنچے تو سامنے سمندر ہے اور پیچھے دشمن آ رہا ہے۔
ڈپریشن میں چلے گئی قوم. کس میں چلے گئی؟ ڈپریشن. انا لمدرکون. اب کون بچاتا؟ اب تو پکڑ جائیں گے. خلاص فنش. وہ پیچھے سے پھر آ رہا ہے. کون بھائی؟ فرعون. معلوم نہ ان کو فرعون کیسا ظالم تھا. ڈپریشن میں چلے گئے تھوڑی دیر کے لیے. ایمان کی کمزوری. نبی کا ساتھ تھا وہاں. نبی نے کیا کہا؟ قوم نے کہا انا لمدرکون. یقیناً ہم پکڑے جائیں گے. دیکھیے ناامید آ گئی. بچنے سے امید, بچنے کی امید ختم. نجات کی امیدیں ختم. ناامیدی کا شکار ہو. نبی ساتھ تھے. اللہ نبی کی اتباع انسان کو ضلالتوں سے, گمراہیوں سے نکال کر ہدایت کے راستے پہ لگاتی ہے. آج ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے پاس موجود ہیں. پڑھے انسان سمجھے. وہاں نبی موجود تھے, ان کی زندگی تھی, حیات. موسیٰ علیہ السلام ساتھ تھے. کیا کہا موسیٰ علیہ السلام؟ کھلا. ہرگز نہیں. کیا ہرگز نہیں؟ ہرگز پکڑے نہیں جائیں گے ہم. پھر کیوں نہیں پکڑے جائیں گے؟ اب دیکھیں توکل, دیکھیں ایمان, دیکھیں امید, دیکھیں اللہ کی ذات سے. ایمان, توکل, امید دیکھیے. ان معی ربی سیہدین. بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے, وہ راستہ دکھائے گا. یہ بھی انسان, یہ بھی انسان. یہاں ایک نبی اللہ کا رسول موسیٰ علیہ السلام, اور ادھر قوم ڈپریشن میں جا رہی ہے. ناامید. پکڑے جائیں گے. نبی کہہ رہے ہیں نہیں, میرے ساتھ میرا رب ہے, وہ راستہ دکھائے گا. آگے کا واقعہ سب کو معلوم ہے. کیا ہوا؟ نتیجہ کیا ہوا؟ پکڑے گئے, یہ نجات پائے. امید کام کی یا نہیں کیا؟ ایمان بولا تھا وہاں. موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے جو لفظ نکلا تھا ان معی ربی, یہ ایمان تھا. اندر ایمان مضبوط ہونا. ڈپریشن, پپریشن, سپریشن کچھ بھی نہیں آتا. پھر بولتے کیا؟ قدر اللہ ما شاء فعل. مصیبت آتی ہے, پہلے تو مصیبت والی چیزیں کرے گا نہیں. اللہ نے دنیا میں اسباب رکھے ہیں, خیر کے بھی شر کے بھی. جلب المنافع دفع المضار ہے نا توکل. فائدہ حاصل کرنے والی کی کچھ چیزیں. کن کن چیزوں سے فائدہ ہوگا؟ آپ کو نوکری چاہیے تو کہاں آپ کوشش کریں, کس جگہ آپ کی فیلڈ, آپ کو کس جگہ, صحیح جگہ جانا بھی چاہیے. اسباب ہیں. شر سے یا نقصان سے خود کو بچانے کے لیے اسباب ہیں. تو اسباب اپناتا ہے, رب پر توکل کرتا ہے. اسباب اپناتا ہے, رب پر توکل کرتا ہے. تو ایمان ہوتا ہے. ایمان بولتا ہے, یاد رکھے اندر جو ایمان ہے نا اس کا اثر ہوتا ہے قول پر, فعل پر. ایمان کی کمزوری اقوال کی کمزوری, افعال کی. میں بہت پریشان ہوں, کوئی بھی ساتھ نہیں دے رہے. بنگلور پورا ختم ہوں, میں کرناٹک چھوڑ دیتا ہوں, میں انڈیا چھوڑ دیتا ہوں, میں ادھر چلے جاتا ہوں, میں کچھ تو بھی کر لیتا ہوں. یہ سب باتیں کب نکلتے زبان سے؟ جب ایمان کی کمزوری ہے. کیونکہ ایمان کو یاد رکھیں, اگر قوی تو قوت والے کلام میں قوی ہو. نہیں, اللہ شفا دے گا. یہ آزمائش میری زندگی ہے. اللہ میری ہر مصیبت پر میں جو صبر کر رہا ہوں, اللہ مجھے اجر دے گا. کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے حدیث پڑھی ہے, کانٹا بھی چھو جائے گا نہیں ہے حتی شوکا. مسلمان کو حدیث موجود, حدیث نبی علیہ السلام کی حدیث میں جانتا ہے. مسلمان کی زندگی میں کوئی غم لاحق ہو, کوئی پریشانی لاحق ہو, حتی شوکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی مصیبت آتی ہے, غم پریشانی آتی ہے, یا کانٹا بھی چھپتا ہے, صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے کفارہ نہیں بناتا اس کے لیے گناہوں کا. یہ معلوم ہے اس کو, ایمان ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح ہے حدیث شریف پر, تو ایمان اس کا بولتا ہے. پہلے تو اپنائے گا وہ راستہ جس سے فائدہ ہو. احرص علی ما ينفعک واستعن باللہ. ہر وہ چیز جس سے آپ کو فائدہ ہو. دیکھیے کہاں فائدہ ہے. اسباب جلب المنافع کے, فائدہ حاصل کرنے کے اسباب کیا ہیں جو اللہ پاک نے دنیا میں رکھے؟ حلال, وہ اپناتا ہے. اور اس کے بعد اللہ سے مدد مانگتا ہے. واستعن باللہ, کیونکہ اس کو پتا ہے اسباب بنانے والا اللہ, مدد کرنے والا اللہ. اللہ سے مدد مانگتا ہے, کمزور نہیں ہوتا ہے. اسباب اپنا لیا, اللہ سے مدد بھی مانگ لی, لیکن کام بنا نہیں, رشتہ ہوا نہیں, نوکری لگی نہیں. یہ نہیں کہتا کہ اگر میں ایسا کرتا تو زمانہ میں حدیث سنے. کیا کہے گا پھر مومن؟ قدر اللہ, اللہ نے مقدر کیا, اللہ نے جو چاہا وہ ہوا. ڈپریشن کا ہے یہاں, یہ ہوتا ہے قدر اللہ. جو اللہ نے مقدر کیا, اللہ نے جو مقدر کیا وہ جو قدر اللہ, اللہ نے مقدر کیا, وہ ما شاء فعل, اللہ نے جو چاہا وہ ہوا.
کیا فرمایا؟ نعمت ملتی ہے، خوشی ہوتی ہے تو کیا کرتا ہے؟ بولیے بھائی، خوشی ہو تو کیا، نعمت ملے تو کیا کرتا مومن؟ شکر. مصیبت آئے تو ڈپریشن میں صبر کا نہیں ہوتا. شکر کرتا اپنے رب کو راضی کرتا ہے، شاکرین میں سے بن جاتا ہے. صبر کرتا اپنے رب کو راضی کرتا ہے، صابرین میں سے بن جاتا ہے. یہ بھی فائدہ، یہ بھی فائدہ. مومن کی زندگی ایسی ہوتی ہے. اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سے ڈرو میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں. یہ کیا ڈپریشن؟ یہ ورڈ کو ڈیلیٹ کرنا نہیں، خالی وہ ریسیل پن رہتی اس میں سے بھی نکال کے کہ باہر پھینکتے کہ کرتے بچوں کو معلوم ہے کیوں نہیں کہ دباتے، وہاں سے بھی نکال کے باہر پھینکتے ہیں. شیطان کھیلے نہیں ہمارے عقیدوں سے، ہماری ایمان سے. یہ کیا ڈپریشن کی شک کی بات کریں گے؟ نہیں. توبہ استغفر اللہ، توبہ اس گناہ سے، اس ناامیدی سے توبہ، اس کفر کے گمراہی کے راستے سے توبہ. ہم جو ہے اللہ کی ذات سے اچھی امید رکھیں، قرآن کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، واقعات پر دیکھیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات کو پڑھیں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اپنے ایمان کو جو ہے قوی کرنے کی کوشش کریں. تو انشاءاللہ یہ چیزیں نہیں ہوں گی. کیا ہم نے نہیں پڑھا؟ کیا ہم نے نہیں جانا؟ اللہ نے فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعا. آپ پریشان ہو، ٹھیک ہے، مانگو اللہ سے. کیا آپ کو نہیں معلوم دعائیں علاج ہے اس کا؟ اگر آپ پریشان ہیں، آپ غم میں ہیں، آپ دعا کیجیے اللہ سے. اللہ آپ کے غم کو دور کرے گا، آپ کی مصیبت کو ہٹائے گا. اور آپ جانتے ہیں وہ مصیبت ہٹا سکتا ہے، وہ غم دور کر سکتا ہے نا ایمان؟ تو پھر اس ایمان کو یوز کیجیے، پکاریے اللہ کو، تہجد پڑھیے، ہاتھ اٹھا کر دعا کیجیے. انشاءاللہ دعائیں قبول ہوں گی. اب نہیں تب، آج نہیں تو کل. تو انسان نا امید نہ ہو. دعائیں علاج ہے. جیسے تلاوت میں نے کہا نا، دوسرا دعا. اللہ فرماتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء. جب بندہ مصیبت میں ہوتا ہے، کون ہے اللہ کے سوا جو اس کی مصیبت کو دور کرے اور اس کی مصیبت کو ہٹائے؟ کون ہے جو سنتا ہے اس کی پکار کو، اور کون ہے جو اس کی مصیبت کو دور کرتا ہے؟ کوئی نہیں اللہ کے سوا. پیغمبروں نے پریشانیوں میں اللہ کو پکارا نہیں پکارا. یونس ابن متی علیہ السلام کا واقعہ، لا الہ الا انت، کہاں سے پکارے؟ ڈپریشن میں چلے گئے تھے. کیا ڈپریشن میں نہیں گئے تھے، سمندر میں گئے تھے. ڈپریشن میں نہیں گئے تھے، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے. وہ گئے تھے نہیں، چلے گئے، خود سے نہیں گئے میں آ رہا ہوں، چلے. لیکن وہاں سے اپنے رب کو یاد کیا، پکارا ہی نہیں پکارا. یہ قرآن ہے، یہ کوئی کتاب کا واقعہ نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام کا واقعہ، اللہ کی کتاب کا واقعہ، سچا واقعہ میرا اور آپ. یونس ابن متی علیہ السلام نے مصیبت کی دعا لکھی جاتی ہے نا دعاؤں کی کتاب میں، بھئی مصیبت ہے پریشان کیا پڑھو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت. وہ مصیبت میں تھے، انہوں نے اللہ کو پکارا. اندھیرا تھا زندگی میں، اندھیرا. آپ بولتے میری زندگی میں اندھیرے ہے، مچھلی کے جیسے اندھیرا تھا. ہے آپ کی زندگی میں؟ نہیں ہے. سمندر کا اندھیرا تھا، رات کی تاریکی تھی، کچھ نہیں تھی. وہاں کتنی بڑی مصیبتیں تھی، کیسے انہوں نے اللہ کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ کا ذکر کیا، اللہ کو پکارا. اللہ نے نجات دی یا نہیں دی، بچایا نہیں بچایا اس مصیبت سے؟ بچایا. آپ کو نہیں بچا سکتا اللہ تعالیٰ؟ تو پھر کیوں نہیں مانگتے اللہ سے، کیوں نہیں پکارتے اللہ؟ نبی علیہ السلام کی دعا آپ جانتے ہیں، صبح شام کی دعاؤں میں تقریباً یہ اللہم انی عبدک، میں نے جو پڑھا شروع میں، اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک ابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک. لمبی جو دعا ہے، اس دعا کی ترجمے پر غور کیجیے. اللہ بے شک میں تیرا بندہ ہوں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہمیں. دعا پڑھو، آپ کے غم کو اللہ دور کرے گا، آپ کی پریشانیوں کو اللہ دور کرے گا. مانگو اللہ سے، کہو اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، تیری بندی کا بیٹا ہوں، میری پیشانی تیرے ہاتھ. دیکھیے اپنی کمزوری، اپنی لاچاری، اپنی محتاجی اللہ کی حکم رکھنا. کیوں؟ کیونکہ سارے محتاج اللہ کے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو. ہم سب محتاج ہیں بھائی اللہ کی. اللہ غنی ہے، اس کو پکارو، اپنی حاجت بتا. دیکھیں دعا کتنی پیاری دعا ہے جو میں سمجھ رہا ہوں. میری پیشانی تیرا، میں تیرا بندہ، تیرے بندے کا بیٹا، تیری بندی کا بیٹا، پیشانی تیرے ہاتھ میں، ماضٍ فی حکم، تیرا فیصلہ مجھ پر چلنے والا ہے، اور تو جو فیصلہ کرے گا وہ عدل پر مبنی ہوگا. اسألک، دعا شروع، حاجت بتا، میں مانگتا ہوں تیرے ناموں سے جو تو نے اپنے لیے رکھے ہیں، یا تو نے اپنے پیغمبروں کو سکھایا، قرآن میں اتارے ہیں، یا علم الغیب میں رکھے ہیں، کسی کو نہیں بتایا نہ اتارا، کہ اللہ
تو میرے دل اس میں جو دعا دیکھیے ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذهاب ہمی، میرے غم کو دور کر دے. میں مانگ رہا ہوں تجھ سے اللہ کہ تو میرے غموں کو دور کر دے، میری پریشانیوں کو ہٹا دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس کی پریشانیوں کو ہٹائے گا. لہٰذا ہم اللہ سے دعائیں کریں. یہ ایک بہت اہم ترین علاج ہے جس سے انشاءاللہ ہمارا غم، ہماری پریشانی ختم ہوگی. علامہ محمد السفاری رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں سلف کا حال کیا تھا. تو ہمارے سلف صالحین ہیں جن کی اتباع کرنے کا حکم ہمیں دیا گیا ہے دین میں، ایمان کے بعد میں، ان کا معاملہ کیا تھا؟ کہتے ہیں امید ہوتی تھی ان کو، وہ نا امید کبھی نہیں ہوتے تھے اللہ سے. وہ امید کی زندگی گزارتے تھے اور ڈرتے بھی تھے، نا امید نہیں ہوتے تھے، اور اللہ کے بارے میں حسن ظن سے کام لیتے تھے. ہمیشہ اللہ کے بارے میں ہمیشہ حسن ظن سے کام لیتے تھے. گناہ زیادہ ہو، نا امید نہ ہو انسان. مشہور حدیث ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی، جس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح سند سے ذکر کیا ہے، حسن سند سے. حدیث قدسی اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، انک ما دعوتنی ورجوتنی، لیکن رجوتنی غفرت لك على ما كان فيك على ما كان منك ولا ابالي یا ابن آدم لو بلغ ذنوبك الى اخر الحدیث. لمبی حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اے آدم کے بیٹے، جب تو مجھ کو پکارے گا، جب تو مجھ سے امید رکھے گا، میں بخش دوں گا، میں سنوں گا، میں پرواہ نہیں کروں گا تیرے گناہ کی طرح. اے آدم کے بیٹے، اگر تیرے گناہ آسمان کو چھو لیں پھر تو مجھ سے بخشش مانگ، میں بخش دوں گا، پرواہ نہیں کروں گا کہ تیرے گناہ اتنے زیادہ ہیں. اے آدم کے بیٹے، اگر زمین بھر گناہ تو میرے پاس لے کر آئے لیکن تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا تھا، تو میں زمین بھر بخشش لے کر تیرے سامنے تیرے پاس آؤں گا. یہ حدیث مشہور ہے، آپ جانتے ہیں. اسی طریقے سے ایک اور ایک ضروری چیز علاج ہے، وہ ہے اللہ کے فیصلوں سے راضی ہونا. اللہ نے فیصلے کیا نا ہمارے، کیا کہتے ہیں، الرضا بقضاء اللہ و قدرہ. دیکھیے اللہ نے تقدیر بنائی ہے ہر ایک کی، میری، شیخ کی، آپ کی، سب کی تقدیریں ہیں، اور اللہ نے فیصلے کیے ہمارے. تو اللہ کی جو تقدیر ہے، جب تقدیر ایمان کے ارکان میں سے اللہ پر ایمان. اگر انسان ساری چیزوں پر ایمان لائے، ایمان کے 6 ارکان ہیں، 5 ارکان پر اس کا ایمان ہے، تقدیر پر اس کا ایمان نہیں اللہ کی، تو کیا وہ مومن ہے؟ وہ صحیح مسلم کی حدیث میں یاد آ رہی ہے، برحال وقت ختم ہو رہا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ لوگ گئے تھے نا عراق سے، کہا کہ ہمارے پاس تقدیر کے بارے میں جو ہے باتیں ہو رہی ہیں، غلط سلط باتیں، عجیب و غریب، کیا کہتے ہیں. تو ان کی لمبی جو حدیث ہے، انہوں نے حدیث جبریل بھی اپنے عباس سے جو سنی تھی رضی اللہ عنہ کو سنائی، اور انہوں نے کیا فتویٰ دیا، اگر وہ حد پہاڑ کے برابر بھی کوئی سونا خرچ کرے، تقدیر پر ایمان نہیں لائے گا تو وہ اس کی یہ چیز قبول نہیں ہوگی. تقدیر پر ایمان واجب ہے. تو بھائی تقدیر میں خیر بھی ہے، شر بھی ہے، آزمائشیں ہیں، مصیبتیں آئیں گی زندگی میں، کیا ہمارا ایمان نہیں ہے اس پر؟ تو بندہ تقدیر پر ایمان اپنا مضبوط کرے اور اللہ کے فیصلوں سے راضی ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ بندہ جو ہے، کیا ہے وہ حدیث جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بندہ، اللہ تعالیٰ کسی کو آزماتا ہے، نہیں اس سے پہلے حدیث ان اللہ اذا حب قوما ابتلاهم فمن رضی فله الرضا ومن سخط فعليه السخط، الحدیث کما قال رسول اللہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس قوم سے محبت کرتا ہے ان کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے نا. جو راضی ہو اللہ کی آزمائش، اللہ ان سے راضی، جو ناراض اللہ ان سے ناراض. بہت بڑی حدیث دیکھیے. تو یہ علاج ہے کہ آپ اللہ کے فیصلوں سے راضی ہو. یہ بیماری، یہ رشتوں کی بے تاخیر، یہ پریشانیاں آ رہی ہیں، یہ مقدر ہے، اللہ کے فیصلے ہیں. آپ اپنے رب سے، اپنے رب کے فیصلے سے راضی ہو تو اللہ راضی ہوگا. آپ ناراض ہوں گے اللہ ناراض ہوگا. کیا چاہیے؟ اللہ کی رضا یا ناراضگی؟ ایسا چاہیے نا بھائی. اللہ کی ناراضگی کون بول لے گا؟ ارے ہم تو بھائیوں کی، ماں باپ کی، شوہر بیوی کی، بیوی شوہر کی ناراضگی پسند نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ تو بہت بڑی بات، وہ تو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اس کی ناراضگی کیسے بول سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتا ہے. لہٰذا انسان اللہ کے فیصلوں سے راضی ہو. ٹھیک ہے، میرے رب نے لکھا ہے میرے بارے میں، میں صبر کروں گا، میں اللہ کے فیصلے سے راضی ہوں. اسی طریقے سے آخری بات، پیغمبروں کے نقش قدم پر زندگی گزاریں، ان کے واقعات کو دیکھیں، پڑھیں ان کے واقعات کو، ان کی زندگی میں کیسی کیسی آزمائش ہے، پریشانیاں ہیں، وہ کبھی اللہ کی ذات سے نا امید نہیں ہوئی. سلف صالحین کے واقعات کو دیکھیں، صحابہ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں کیسی کیسی پریشانیاں آئیں، کیسی کیسی مصیبتیں آئیں،
کیا انہوں نے امید کا راستہ چھوڑ دیا؟ اللہ سے دور ہو گئے؟ کنارہ کشی اختیار کی؟ ہرگز نہیں، بلکہ اپنے رب پر ایمان کو مضبوط رکھا، اللہ کے قریب ہوئے۔ لہٰذا ڈپریشن کچھ نہیں ہے میرے بھائی، یہ شیطان کے دھوکے ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچائیے۔ مصیبت وہ دور کرے گا، پریشانی وہ دور کرے گا۔ آپ اللہ سے دور ہوں گے، اللہ آپ سے دور ہو جائے گا۔ آپ اللہ کے قریب ہوں گے، اللہ آپ سے قریب ہوگا۔ من کا اللہ کا اللہ معہ، جو اللہ کے ساتھ اللہ اس کے ساتھ ہے۔ کیا آپ اللہ کے ساتھ ہیں؟ اللہ کے ساتھ کا مطلب کیا ہے؟ آپ اللہ کی عبادت کیجیے، اللہ کو راضی کرنے کی صبح شام کوشش کیجیے، تو انشاءاللہ کوئی غم، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت نہیں آئے گی۔ لہٰذا میں امید کرتا ہوں کہ میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو یاد رکھنے کی، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ یہ جو شیطانی وسوسے میں پڑے ہوئے ہیں ہمارے نوجوان بھائی اور بہنیں، یا خواتین یا مرد، اللہ ان وسوسوں سے ان کو دور رکھے، اللہ ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کو اپنے مضبوط کرنے کی، یا ہر وہ چیز جس سے ایمان قوی ہوتا ہے، جیسے اللہ کی نشانیوں پر غور کرنا، اللہ کی قدرت پر غور کرنا، یا دروس میں شریک ہونا، یہ تمام کام کرنے کے اللہ ان کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے ایمان کو، ہمارے عقیدے کو، ہمارے توکل کو مضبوط رکھے۔ اللہ نا امیدی جیسے کفر کے راستے سے یا ضلالت اور گمراہیوں کے راستے سے ہمیں محفوظ رکھے، ایمان اور عمل صالح والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔